والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں فی الحال جو موضوع چل رہا تھا پچھلے پروگرامز میں تسلسل سے عدت کے بارے میں ہم نے مسائل بیان کیے تھے، اور جو اس کا بنیادی موضوع تھا وہ نکاح تھا، اور پھر نکاح سے متعلقہ جو امور ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے، ان پر ہم نے چیدہ کلام کرتے ہوئے آخر میں عدت کے بارے میں تفصیلی کلام کیا تھا۔ اور اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو دودھ پلانے کے مسائل کے بارے میں اور اس کے دودھ چھڑانے کے بارے میں اور کچھ نان نفقے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 کامل سال، یعنی 2 مکمل سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن فرمایا کہ لمن ارادہ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے گا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور مولود لہو پر، مولود لہو باپ کو کہتے ہیں، مولود بچہ پیدا کیا گیا، لہو اس کے لیے، تو اس کو یعنی لفظی ترجمہ یہ ہے، اور مولود لہو کا لفظ باپ پر مطلب بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعلی المولود لہ رزقہن، اور مولود لہو یعنی باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن، اور ان کے کپڑے ہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یا جس طرح عرف ہے اس کے مطابق، یعنی شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے کہ وہ ان کو کپڑے بھی دے گا، اور رزق کا اطلاق کھانے پینے کے اوپر ہوتا ہے، تو کھانا پینا اور کپڑے فراہم کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر اسی کی مثل ہے۔ وضاحت میں بھی عرض کرتا ہوں، پھر ایک لفظی ترجمہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں۔ فَإِنْ أَرَادَ، پس اگر کوئی شخص ارادہ کرے، فِصَالًا، دودھ چھڑوانے کا، عن تراض منہما وتشاور، باہم میاں بیوی کے رضامندی سے اور مشورے سے، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اے لوگو اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ دائیوں کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، تو فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، مگر جب کہ تم ان دائیوں کو وہ عرف کے مطابق بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے دے دو جو طے ہوا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ کافی اس میں مضامین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں جمع فرما دی ہیں، تو میں ان کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے یہ مسئلہ سماعت فرما لیں جو فقہا نے ان آیات سے اور دیگر احادیث کریمہ کے مطالعہ سے نکالا، کہ ایک بات تو یہ کہ نص قطعی سے ثابت ہوا کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا، اس کے بعد نہیں۔ تو دیکھیں، خودکشی شریعت نے حرام رکھی ہے، اور اس کی حرمت سے ایک نتیجہ نکالا گیا، یعنی فقہا نے جب خودکشی کی احادیث دیکھیں کہ خودکشی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کے عذابات بیان فرمائے کہ جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا وہ قیامت تک اسی طریقے سے قبر میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا، جس نے لوہے سے اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ لوہے سے مارتا رہے گا، جس نے زہر پی کے ہلاک کیا وہ زہر پیتا رہے گا،
اور جس نے اوپر سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ اوپر سے گرایا جاتا رہے گا۔ بعض نے کہا یہ عذابات قبر کا بیان ہے، اور بعض نے کہا اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خودکشی کو حرام قرار دینے سے پتہ چلا کہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اگر وہ جسم کا مالک ہوتا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا جائز ہوتا، اتنا سخت اس پر عذاب نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے جیسے ہم مال کو اسراف میں اڑا دیتے ہیں تو اس کی مذمت بیان کر دی گئی، اسی طرح اپنی جان کو ضائع کرنے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہوتی کہ اگر وہ ہماری ہوتی تو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ جسم اور تمام اعضاء صرف استعمال کے لیے دیے گئے ہیں، اور اگر وہ گویا کہ ایک امانت ہے، اور اگر وہ امانت میں خیانت کرے کہ جو چیز استعمال کے لیے دی گئی تھی، جو چیز امانتاً کچھ عرصے کے لیے دی گئی تھی، اس نے اس کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، تو پھر وہ لائق سزا ہوگا۔ اس سے نتیجہ نکالا فقہاء اسلام نے کہ جب انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان اعضاء کو کسی کو دے بھی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح جان کو ہلاک نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح اپنے کسی عضو کو بھی ہلاک کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ لیکن پھر انہوں نے مزید ایک مسئلہ یہ بیان کیا اب اس آیت کے تحت کہ اگر کسی کی جان بچنا انسان کے کسی دوسرے انسان کے کسی عضو پر موقوف ہو، اور معاملہ یہ ہو کہ اگر دوسرا انسان اس کو اپنا وہ عضو دے دے گا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ ہلاک نہیں ہوگا، اس کی زندگی سخت مشکل نہیں ہو جائے گی، تو پھر وہ اپنے عضو سے دوسرے کو نفع دے سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 سال تک ماں کو دودھ پلانے کی اجازت دی۔ دودھ خون سے بنتا ہے، اور خون جسم کا باقاعدہ ایک عضو ہے، یعنی ایک جز ہے۔ اب ماں جب دودھ بچے کو پلا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے کہ ابھی ہم نے خودکشی کے مسئلے میں عرض کیا کہ ماں بھی اپنے اس دودھ کی مالک تو نہیں ہے، اپنے خون کی مالک نہیں ہے، لیکن چونکہ بچے کی ابتدائی پرورش موقوف ہے ماں کے دودھ پر، بلکہ بعض بچے تو صرف ماں کا دودھ اس حد تک پیتے ہیں کہ اور چیز ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں کہ اگر نہ پلایا جائے تو بچہ ہلاک ہو جائے، تو پھر شریعت نے 2 سال تک ماں کو دودھ پلانے کی اجازت دی۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ اصلاً انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو کسی کو اپنے جسم سے نفع بھی نہیں دے سکتا، لیکن اگر سامنے والے کی جان بچنا اس کے کسی جسم کے جز پر موقوف ہو، اور وہ جز اگر یہ دوسرا شخص اپنے جسم سے جدا کر لے تو خود اس کے لیے کوئی وہ جدائی باعث ہلاکت نہیں ہوگی، تو پھر دوسرے کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ماں کے دودھ پر اس کو قیاس کر لیجئے کہ اب اگر کوئی انسان ماں کے دودھ کے تو ماں کے دودھ سے تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا، اب مثال کے طور پر کسی کے 2 گردے ہیں، اس کے والد صاحب کے دونوں گردے فیل ہو گئے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں گردے اتنے صحت مند ہیں کہ اگر آپ ایک گردہ اپنے والد کو دے دیتے ہیں تو وہ بھی تندرست رہیں گے اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ ایک گردے پر گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی چونکہ والد کی جان اس گردے پر موقوف ہوئی، اور یہ شخص اگر یہ گردہ دے دیتا ہے تو خود ڈاکٹر یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو یہاں پر بھی یہ گردہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کی جان خون پر موقوف ہوتی ہے، بلڈ کے گروپ میچ ہوتے ہیں، ارجنٹ خون چاہیے ہوتا ہے، اگر یہ شخص اس کو زخمی شخص کو ایکسیڈنٹ والے کو اپنا خون نہیں دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو پھر بقدر ضرورت اس کو خون دینا بھی جائز ہوگا۔ اور جب یہ دیکھیں مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اصلاً ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، صرف سخت ضرورت کے وقت ہی شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے جسم سے دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سخت ضرورت نہ ہو تو حکم اپنی اصل پر ہوگا کہ اب آپ اپنے عضو سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ 2 سال تک جب مدت مقرر کر دی تو 2 سال کے بعد پھر ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا حرام ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ضرورت تھی تب تک ماں اپنے جسم کے جز سے بچے کو نفع پہنچا رہی تھی، جب ضرورت پوری ہو گئی تو پھر حکم اصل پر لوٹ آیا کہ انسان اپنے جسم سے کسی کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اب اگر ماں دودھ پلائے گی 2 سال کے بعد 1 دن بھی زیادہ دودھ پلائے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اس سے مزید نتیجہ نکل آیا کہ اعضاء کی ڈونیشن وہیں پر جائز ہوگی جب سخت ضرورت ہو، اور سخت ضرورت یہی ہے کہ سامنے والے کی جان اس پر بچنا موقوف ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بعض لوگ دیکھیں آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں،
وہ وصیت کر جاتے ہیں میں مر جاؤں تو میری آنکھیں کسی کو دے دینا، یا اپنی زندگی کے اندر مثال کے طور پر وہ کوئی آنکھ نکال کر کسی کو دے دے، اسے زندگی میں تو نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیں تو آنکھ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان ہلاک نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں نابینا دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا حکم اپنی اصل پر رہے گا کہ چونکہ یہاں حاجت شدیدہ متحقق نہیں ہے، لہٰذا زندگی میں بھی یہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا حرام رہے گا، اور اسی طرح مرنے کے بعد کی وصیت کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں دے دینا، دونوں سخت ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ حکم اپنی اصل پر آئے گا۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے تھوڑا سا آپ اجمالی طور پہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان اپنے جسم سے، اپنے جسم کے اعضاء سے اس طرح کہ انہیں جدا کر دے اور پھر کسی کو نفع پہنچائے، کس مقام پر جائز ہے اور کس مقام پر منع ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا فقہاء نے کیا فرمایا کہ چونکہ اب انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ انسان جسم کا مالک نہیں اس لیے خودکشی کو حرام رکھا، پھر بھی ماں کو دودھ پلانے کی اجازت دی ہے اور اس کی ایک مدت مقرر کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، باڈی کا سارا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ایڈجسٹ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے 2 سال تک ماں کا دودھ بچے کے لیے نشو و نما کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لہٰذا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی 2 سال تک دودھ پلوا سکتے ہیں یا مائیں دودھ پلا سکتی ہیں، اس کے بعد اگر ایک دن بھی وہ دودھ پلائے گی تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 سال کی مدت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کو صرف 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ بعض مائیں کہتی ہیں کہ جی بچہ دودھ ہی نہیں چھوڑتا، کیا کریں؟ تو ہم زیادہ مدت تک وہ پلا دیتی ہیں۔ دیکھیں بچے کو جیسا آپ عادی بنائیں گے ویسا وہ عادی بنے گا، تو لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ جب 2 سال ختم ہونے والے ہوں، 1 مہینہ 2 مہینہ رہ جائے، تو زبردستی چاہے بچہ رو رہا ہو، رات میں اٹھ کے طلب کر رہا ہو، کسی بھی طریقے سے کسی اور چیز پر اس کو لے کر آئیں۔ اب مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو، نہ نیندیں خراب ہو ہماری اور نہ بچہ شور مچائے، تو لہٰذا جیسے بچہ رویا نہیں فوراً چلیں جی دودھ پلانا شروع ہو گئیں، وہ خاموش ہو گیا اور ان کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا بڑے آرام سے۔ جو یہ نہیں سوچتے، اچھا پھر اور عذر بیان کریں گی بڑے معصومانہ انداز سے، جی کیا کریں بچہ دودھ ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اور اگر یہی بچہ ایک کینچی لے کے ماں کو مارے تو پھر یہ نہیں کریں گی کہ وہ اگر 10 دفعہ حملہ کریں گے تو 10 دفعہ ہی اس کو روکیں گے اور تھپڑ ماریں گی کہ تم مجھے مارنا چاہتا ہے کہ کینچی سے، یہ نہیں وہ کہے کہ جی کیا کروں باز ہی نہیں آ رہا تو لے بیٹا مار لے گلے میں چھری۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب ایک اپنے نقصان کا معاملہ آتا ہے تو انسان چاہے بچے کی محبت ہو، پیار ہو، کبھی بھی اس کو اس نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے شرع احکام کے سلسلے میں ہم نرم کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مدت بیان فرمائی تو کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان ذی شان کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں؟ تو اس لیے ہمیں ہمارے بہنوں کو چاہیے کہ 1-2 مہینے پہلے سے ہی تھوڑی سی سختی شروع کریں، تھوڑی سی نیندیں قربان کرنی پڑیں گی کہ بچہ زیادہ روئے گا، تنگ کرے گا، اس کو برداشت کر لیں، آہستہ آہستہ یہ قانون قدرت آپ کہہ لیں، عادت الہیہ ایسے ہی جاری ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعضاء کو اس نعمت کا عادی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ نعمت اس سے چھن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء اور اس کے جسمانی جو کیفیت ہے، جو طبیعت ہے، اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ فوراً اس کے بغیر بھی رہنے کی عادی بن جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی ڈھل جاتی ہے بالکل پرسکون انداز سے۔ تو لہٰذا بچہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کبھی دودھ نہیں چھوڑے گا، لیکن جب آپ چھڑائیں گے تو کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو عادی بنا دے گا، پھر وہ اور چیزیں فیڈر سے دودھ پینے لگ جائے گا، اگر ابھی نہیں بھی پیتا ہے مثال کے طور پر بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور پھر وہ بچہ عادی ہو جائے گا۔ لیکن یہ 2 سال کے بعد اگر مائیں عذر بیان کریں تو ان کا عذر ناقابل قبول ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب اگلے جملے سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماؤں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی ماؤں پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا ہے، یعنی وہ دودھ پلا سکتی ہیں 2 مکمل سال تک، لیکن فرمایا لمن ارادہ، یہ حکم اس باپ کے لیے، اس شخص کے لیے ہے
ان یتم الرضاع کہ جو رضاعت کی مدت کو، دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ اس کا مطلب یہ موقوف رکھا شوہر کے اوپر کہ اگر وہ چاہے بیوی سے دودھ پلوانا تو پلوا لے، نہیں پلوانا چاہے نہ پلوائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر شوہر منع کرتا ہے تو ماں پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ تو اس سے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا، اور پھر عربوں کی عادت آپ دیکھیے، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرب یہی کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ گاؤں سے دائیاں آتی تھیں، چونکہ ان کی لینگویج جو عربک وہ بولتی تھیں وہ بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، کیونکہ شہروں کے اندر تجارتی قافلے آتے تھے جو مختلف علاقوں سے آتے تھے، تو پھر ان سے بار بار اختلاط کی وجہ سے، میل ملاقات کی وجہ سے عربوں کی جو شہری عرب لوگ تھے دوسری زبانوں کے الفاظ ان کے درمیان رائج ہو گئے، تو عربی خالص نہ رہی۔ لیکن جو گاؤں میں رہتے تھے ان کا چونکہ اجنبیوں سے اختلاط نہیں تھا تو ان کی عربی خالص عربی ہوتی تھی، اور ماں کے دودھ کا اثر بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ جو صلاحیتیں عورت کے اندر ہوتی ہیں جب عورت دودھ پلاتی ہے تو بچے میں ان صلاحیتوں کا اثر نظر آتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں یہی ایک ان کا ذہن تھا کہ اگر ہم گاؤں کی عورتوں کو اپنے بچے حوالے کریں گے اور وہ دودھ پلائیں گی تو ان کی جو عربک کی فصاحت و بلاغت ہے اس کا اثر ضرور بچے تک پہنچے گا، اور ہمارا بچہ بھی فصیح و بلیغ ہوگا۔ اور فصاحت و بلاغت کی وہ لوگ بڑی قدر کیا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ عورت پر دودھ پلانا اگر لازم ہوتا تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے گئے، اس وقت تک تو شرعی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اعلان نبوت بھی سرکار نے نہیں فرمایا 40 سال تک، لیکن یہ معاملہ تو اس کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ایک روایت کے مطابق کہ وہ ان کو بھی دائی کے حوالے کیا ہوا تھا، وہ دودھ پلاتی تھیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہیں پر بچے کا انتقال بھی ہوا تھا سرکار کے ہاتھوں میں، سرکار نے اس کو آخری وقت میں اپنی گود میں بٹھایا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے تھے، تو وہ بھی اسی دائی کے گھر تھا۔ معلوم ہوا کہ جب اسلام کے احکام نافذ ہونا شروع ہو گئے، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پرانی عادت کو قائم رکھا۔ اگر وہ عادت غلط ہوتی، ماؤں پہ دودھ پلانا از خود واجب ہوتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کار کو جاری نہ رکھتے بلکہ لوگوں کو منع فرما دیتے کہ بھئی اب دائیوں کے حوالے نہ کریں بلکہ مائیں خود اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ماں کا بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔